بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیچ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین کو سردار محمود کا سلام۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب جائیں، آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایک ولی اللہ کی مقبولیت۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پہ سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کے معاوضے میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا۔ سب دوست و آشنا، عزیز و اقارب رخصت کرنے کو آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کے میں نے سب کو لٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا وہ واپس نہ ہوا۔ اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے، جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا میرے ساتھ۔ جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا، لیکن میرے ساتھ نہ آ۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو ذات راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے پہ چلتا بنا۔ راستے بھر مجھے وہ کہیں نظر نہ آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کے میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے مذاقتاً کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ سے ایک غیب کی چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر و حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی، جو ایک عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کیا، اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قبول نہیں جو مجھ کو سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کے سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، اے زید، نجات کی چٹھی لے جا اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ آئی، جس کو لے کے میں چلا آیا۔ یہ سن کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا۔ وہ چٹھی نہایت احترام، تعظیم، معطر و معتبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کے اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا، میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلب کی انتہا نہ رہی کہ افسوس، میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا۔ اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت وہ چٹھی میں نے زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا صندوق منگا کے دیکھا، وہ اسی طرح بند تھا۔ جب میں نے تالا کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ روتے روتے سو گیا۔
کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پہ ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت جواہر پہ جلوہ افروز ہے، اور اس کے چاروں طرف حوروں کا گھیرا ہے۔ میں نے قریب جا کے سلام کیا تو اس نے کہا، اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی۔ کہنے لگا، وہ تو یہ موجود ہے، اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی ہے، اب آپ تردد نہ کیجئے۔ میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔ باحوالہ حقائق الصالحین۔ معزز سامعین، سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔